الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج غروب آفتاب سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہیں، ان میں مسجد میں اعتکاف کرنا بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ معمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر تک رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، آخر تک یہ معمول اعتکاف والا آپ فرماتے رہے۔ تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف کی برکتوں کو حاصل کرے، کیونکہ اس صورت میں بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات جو 1000 رات سے بہتر ہے، وہ بھی اسی عشرہ کی طاق راتوں میں سے کسی ایک میں آتی ہے۔ تو اس رات کو تلاش کرنا یقیناً ہر مسلمان کی ایک خواہش اور تمنا ہے۔ تو تلاش کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے، بہترین راستہ ہے، وہ اعتکاف ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے کے کچھ لوگ اعتکاف بیٹھ جائیں تو مسجد کا حق ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو سب محلے والے لائق عتاب ہوں گے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ جس مسجد میں 5 وقت با جماعت نماز ہوتی ہو، اس میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر کسی مسجد میں 5 وقت با جماعت نماز نہیں ہوتی تو اس میں با جماعت نماز کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا، یہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری بات، عورت بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، مگر عورت جو اعتکاف بیٹھے گی وہ گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے مقرر کرے گی اور اسی جگہ پر وہ اعتکاف بیٹھے گی، تو اس کو مسجد کا ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے مسنون اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں روزے کی غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے۔ اگر چند لمحے بھی غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو وہ مسنون اعتکاف نہ رہے گا۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو مسنون اعتکاف بھی جاتا رہے گا۔ اور اسی طرح معتکف کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اور نہ ہی نماز جنازہ کے لیے
مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ ہاں اگر معتکف مسجد سے باہر اپنی حاجت ضروریہ کے لیے نکلا ہے، راستہ میں مریض مل گیا تو چلتے چلتے بیمار پرسی کر سکتا ہے۔ اسی طرح جنازہ کی نیت کے لیے تو نہیں نکلا، مگر اچانک جنازہ مل گیا تو نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ معتکف کو اپنا جو وقت ہے اعتکاف کا، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ وقت کو ضائع کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں، بس صرف مسجد میں 10 دن بیٹھنے والی بات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ معتکف کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، درود شریف کثرت سے پڑھے، ذکر کرے، تسبیحات پڑھے، اسی طرح دینی علم سیکھے اور سکھائے، اور اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے حالات پڑھتا رہے اور سنتا رہے، تو یہ معتکف کا معمول ہونا چاہیے۔ اسی طرح رات کو نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا، نماز تہجد پڑھ کر دعائیں مانگنا، تو معتکف کو اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھنا چاہیے، تاکہ اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ بلا ضرورت باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے، بلا ضرورت باتوں سے اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ معتکف پوری مسجد میں جہاں بھی چاہے وہ بیٹھ بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، اور کسی سے باتیں کرنا چاہے، کوئی ضروری باتیں تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اعتکاف میں بالکل وہ چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، چپ چاپ رہ جاتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ مسجد کے احاطے میں وہ اگر کسی سے بات کرنا چاہے تو بات کر سکتا ہے۔ اسی طرح مسئلہ ہے کہ معتکف اگر بھول کر مسجد سے باہر نکل گیا، بھول کر، اس کو اعتکاف یاد نہیں تھا، مسجد سے باہر نکل گیا، تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مسئلہ ہے کہ دوران اعتکاف عورتوں کو مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو ان کا بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ہاں اگر شادی شدہ عورت ہے تو اس کو اپنے خامند کی اجازت کے ساتھ، اور اگر غیر شادی شدہ عورت ہے تو والدین کی اجازت کے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے جو چادریں لگائی جاتی ہیں تو یہ معتکف کی تنہائی، یکسوئی اور آرام وغیرہ کے لیے لگائی جاتی ہیں، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ چادر نہیں لگاتا تو اس کے بغیر بھی اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ اسی طرح معتکف جو ہے وہ مسجد سے باہر حاجات ضروریہ کے بغیر نہیں جا سکتا، اور اسی طرح غسل جو ہے اگر معتکف پر فرض ہو گیا ہے تو وہ فرض غسل کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، ورنہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا مسنون غسل کے لیے، جس طرح جمعۃ المبارک کا جو غسل ہے یہ مسنون ہے، مسنون غسل کو حاصل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، تو مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر وہ اس طرح خواہ مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف خراب ہو جائے گا۔ تو اعتکاف جو بیٹھنا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اعتکاف بیٹھا ہے، اور اسی طرح جب اعتکاف ختم ہوگا لوگ لینے کے لیے آئیں گے، پھولوں کے ہار پہنائیں گے اور مٹھائیاں تقسیم کریں گے، یہ سب اعتکاف کے خلاف ہیں۔ اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔